اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ربیع الثانی میں آپ جانتے ہیں ARYQ TV ہر سال خوبصورت پروگرامز پیش کرتا ہے جس میں ہر عمر کے افراد کے لیے پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں، اور یہ بطور خاص جو محفل منقبت ہے اللہ اکبر اسی چینل پر اسی وقت آپ روزانہ دیکھتے ہیں، جس میں منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ اس محفل میں مناقب سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا جاتا ہے، اور آج بھی الحمدللہ وہی سلسلہ ہے، لیکن آغاز حمد رب جلیل سے ہوگا، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد منقبت کا سلسلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ایک بار پھر ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ بہت علمی کلام ہمیں سننے کو ملے گا، تحقیقی کلام ماشاءاللہ سننے کو ملے گا۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ محمد حسیب صدیقی قادری، اور آپ کے ساتھ عبد الباسط اجمیری۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب سے تو آپ واقف ہیں، لیکن یہ جو دو نام ہیں محمد حسیب صدیقی قادری اور عبد الباسط اجمیری، یہ ہماری مرحبا یا مصطفیٰ جو آپ نے دیکھا سیزن 12 اس کی دریافت ہیں، یعنی کہ ان میں وہ لوگ ہیں، یہ وہ شرکا ہیں کہ جو اپنے خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نمایاں ہوئے، اور الحمدللہ ARYQ TV کے دروازے ان لوگوں پر کھلے ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو تینوں کو میں خوش آمدید بھی کہوں گا، اور عبد الباسط اجمیری سے گزارش کروں گا کہ حمد رب جلیل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تیری شان تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ، تیری شان امن والہ، تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو،
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں، جھولی میری بھر جاتی ہے، اللہ 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 جل جلالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے عبدالباسط اجمیری۔ آپ آج بھی کسی کامل اللہ والے کی بارگاہ میں، کسی کامل اللہ والے کے مزار اقدس پر آپ حاضر ہو جائیں، خدا کی قسم وہاں کے در و دیوار اللہ 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 کر رہے ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بابا صاحب یہ تو فرمائیے کہ کیا معاملہ ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں یا فرید یا فرید یا فرید، حق فرید کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو بابا صاحب سبحان اللہ کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے میں نے اپنی زندگی میں اللہ 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 اتنا کیا ہے کہ اللہ نے فرید 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 لوگوں کے زبانوں پہ جاری فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کی شانیں ہیں، یہ ان کی یہ سمجھ لے شان و عظمت ہے جو عام لوگوں سے انہیں ممیز و ممتاز کر دیتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے چونکہ حمد رب جلیل پیش کی گئی اور حمد کے انداز بھی مختلف ہوا کرتے ہیں، تو حمد کا بہترین انداز اگر ہم جاننا چاہیں وہ کون سا انداز ہے کہ جو بہترین انداز ہے حمد کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اس امت پر کرم ہے کہ جب بھی امت میں انتشار افتراق پیدا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب بھی تجدید دین کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے جو دین کی احیاء کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے ایک عظیم روحانی شخصیت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں، کہ جن کے احوال اور جن کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کے تعلق کو کس طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اسوہ سے اور آپ کی تعلیم و تربیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہر عمل میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ اور حقیقی معنوں میں پیر وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے سالک کا، اپنے مرید کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس دور کے اندر جو بدعات اور خرافات تھیں انہیں دور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، توصیف اور توحید کے ذریعے لوگوں کے گندے قلوب کو جلا بخشی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مواعظ تھے، جو مجالس تھیں، اس کا بنیادی نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ آپ کے بہت خوبصورت انداز کو آپ کی مجالس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں شیخ اپنے مریدین سے کہ بندے تیرا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے، کان کھول کے سن کہ بندے تو شوق و اشتیاق سے اللہ کو یاد کر، وہ تجھے تقرب سے یاد رکھے گا۔ سبحان اللہ سبحان یعنی تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی جانب بڑھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا مزید قرب عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں تو حمد و ثنا سے اسے یاد کر،
وہ تجھے انعام و احسان سے یاد کرے گا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر، اللہ تعالیٰ جواب میں تجھے بدلے میں انعام و احسان دے گا۔ اور سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جیسے ایک سائل جب بادشاہ کے در پہ جاتا ہے تو بادشاہ کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن سائل اپنے مزاج کے مطابق اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے، دعائیہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اقبال میں بلندی عطا فرمائے، تیرے خزانوں میں اضافہ ہو۔ یہ سب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، مگر نفسیات یہ ہے کہ ڈھنگ مانگنے کا یہ ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بندوں کو یہ ڈھنگ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ تو اسے توبہ سے یاد کر، وہ تجھے بخشش کا پروانہ دے دے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ترک غفلت سے اللہ کو یاد کر، وہ ترک مہلت سے تجھے عطا فرمائے گا، یعنی تو غفلت کو ترک کر دے، وہ تجھے مہلت عطا کر دے گا۔ ندامت سے یاد کر، وہ کرامت سے یاد کرے گا۔ تو رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کرامت کا تاج پہنا دے گا۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں، چور چوری کی نیت سے آیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس پہ پڑی، نہ صرف توبہ کی توفیق ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ تو ندامت سے یاد کر، وہ تجھے کرامت سے یاد کرے گا۔ تو معذرت سے یاد کر، عذر پیش کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مغفرت عطا فرما دے گا۔ تو اخلاص سے یاد کر، وہ تجھے نفس سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور آخری بات کہ تو تنگ دستی میں یاد کر، تو تنگ دستی اور مصیبت میں یاد کر، تو اللہ کو یاد کرے گا، وہ بدلے میں تجھے ایسی فراخی دے گا کہ تو ہر در کو بھول جائے گا اور اپنی لو اپنے رب سے لگا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ہی معترضین کے لیے یہ بہت اچھا جواب ہے۔ کیا جی یہ کہا جائے کہ ہر جگہ یا غوث یا غریب نواز، بابا صاحب اور یہ اللہ والوں کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ تو وہ قرآن پڑھ لیں، فذکرونی اذکرکم۔ تو اسی کے مصداق اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر عام کر دیا، لوگوں میں ان کا چرچا کر دیا کہ جو اپنی زندگی میں انہیں اللہ کو یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، بہت ہی اچھے انداز میں حمد رب جلیل اور اس پر گفتگو جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں فرمائی۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل میں شامل کرتے ہیں۔ پیش کریں گے محمد حسیب صدیقی قادری سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ طیبہ
की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला अकेला क्यों मदीने जा रहा है। कहेंगे मुस्तफा 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 कहेंगे, मुस्तफा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद हसीब सिद्दीकी क़ादरी बारगाह रिसालत में अपनी अक़ीदत नज़र कर रहे थे। नादगो शोरा ने इस्तग़ासा भी पेश किया हुज़ूर की बारगाह में, हुज़ूरी और महजूरी की कैफियत को भी कलमबंद किया नात की सूरत में। मुझे भी रंज सताते हैं मैं भी आऊँगा, मुझे भी रंज सताते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर सबको बुलाते हैं मैं भी आऊँगा, हुज़ूर सबको बुलाते हैं मैं भी आऊँगा। मेरे कसूर मेरी गुमरही मेरे आमाल मुझे भी खून रुलाते हैं मैं भी आऊँगा, ग़ुलाम मैं भी हूँ आका दयारे आका को, ग़ुलाम मैं भी हूँ आका दयारे आका को, ग़ुलाम देखने जाते हैं मैं भी आऊँगा, ग़ुलाम देखने जाते हैं मैं भी आऊँगा। नादगो शोरा ने अपनी अपनी अक़ीदतें बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। आदाब नात क्या है? बुनियादी तौर पर चूँकि ये उस बारगाह का ज़िक्र है जिसके लिए कहा गया अदब गाहे इस्तज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयद जुनैदो बा यजीद ईजा, ये वो बारगाह है। तो आदाब नात के हवाले से कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और शुक्रिया रईस भाई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक इंतहाई अहम इबादत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात व सिफ़ात के आदाब अगर सीखने हो तो कुरान करीम ने तफसील के साथ हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी के तमाम आदाब
حضور کی بارگاہ میں کلام کیسے کیا جائے, حضور کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہونا ہے, اور پھر ان کیفیات کو صحابہ کرام نے اپنا کر پوری کائنات کو یہ بتا دیا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوں یا کلام کیا جائے یا حضور کلام فرمائیں تو کیفیت کیا ہونی چاہیے. اس کو صحابہ کرام کے شب و روز ہم معمولات میں دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات کے حوالے سے صحابہ کرام کی ایک اصلاح فرمائی گئی, اور صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں اپنی معروضات پیش کرتے تو عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی حضور کی بارگاہ میں ایسا کلام کرتے ہوئے اور ایسے الفاظ کا چناؤ بھی نہ کیا جائے کہ جن سے شائبہ بھی نکلتا ہو, یعنی یا پھر اس سے ملتے جلتے ایسے الفاظ ہوں جو گستاخی کی طرف لے جانے والے ہوں. یہود نے اس کو بگاڑا, رائنا کہا تو فرمایا کہ لا تقولوا رائنا, تم نے رائنا بھی نہیں کہنا, یعنی فی نفسی اس معنی میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی بگاڑ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس سے ملتا جلتا اور پھر اس کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے یہود نے استعمال کیا تو فرمایا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, اور تم حضور کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیں, واسمعوا, اور تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی کیوں ہے, پہلے ہی تم غور سے سنو تاکہ تمہیں بار بار حضور کی بارگاہ میں یہ التجا اور یہ معروضات نہ پیش کرنی پڑے. تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے الفاظ ایسے مؤدب ہوں اور الفاظ ادب کے سانچے میں ڈلے ہوں. جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شاعر اپنا کلام لے کر حاضر ہوا, اعلیٰ حضرت سفر اعجاز پہ تھے, تو اس نے ایک شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اصلاح فرمائیں, اس میں اگر درستگی کا کوئی پہلو ہے اور اگر ایسا کوئی ہے تو پھر میں اس کو تبدیل کروں. عرض کیا کہ میں نے ایک شعر حضور کی بارگاہ میں کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے. تو آپ نے فرمایا کہ پہلا مصرع تو درست ہے, لیکن تمہاری یہ جرت کیسی ہوئی کہ حضور کے خیمے کو, حضور کے حجرہ مبارک کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دو. تو عرض کیا کہ حضور آپ اصلاح فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے یا حضور سے متعلق جو بھی اشیاء ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں, ان سے متعلق جب بھی کلام کیا جائے تو الفاظ ادب کے سانچے میں ڈلے ہونے چاہیے. پہلا مصرع فرمایا کہ درست ہے کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے. یعنی جس طرح قدسی عرش اعظم کے سامنے, عرش معلیٰ کے سامنے انتہائی بادب کھڑے ہوتے ہیں, تو فرمایا کہ یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں یہ حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی بادب کھڑے. اور پھر ایک اور شاعر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کیا کہ حضور یہ ایک مصرع اس نے پیش کیا کہ شان یوسف جو گٹی تو تیرے آنے سے گٹی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا حضور اس لیے آئے ہیں کہ انبیاء کے شانے گٹائیں؟ حضور تو اس لیے آئے ہیں کہ شان یوسف جو بڑی تو تیرے آنے سے بڑی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کی شانیں بڑھانے کے لیے, انبیاء کو اعزازات و اکرامات سے نوازنے کے لیے حضور تشریف لائے. تو جب بھی حضور کی بارگاہ میں کلام کیا جائے الفاظ انتہائی مؤدب ہوں. پھر انداز کیسا ہونا چاہیے, اسی وہ سورہ حجرات میں بیان فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اس کا نقصان بیان فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی, سارے اعمال تمہارے ضائع جائیں گے, بیکار جائیں گے, اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. یعنی حضور کی بارگاہ میں جب بھی کلام کیا جائے, اور اس آیت سے متعلق مفسرین نے فرمایا, قاضی اعظم مالکی علیہ رحمہ اور دیگر سیرت نگاروں نے اس سے متعلق کلام کیا کہ کیا یہ جو آداب ہیں یہ حضور کی حیات طیبہ سے متعلق ہیں, یا کبھی بھی اگر حضور کا تذکرہ کیا جائے گا تو انہی آداب کو ملوز خاطر رکھا جائے گا. تو فرمایا کہ جب بھی حضور کا تذکرہ کیا جائے, چاہے خلوت میں ہو, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری سے پہلے ہوں, بعد میں ہوں, کبھی بھی اگر حضور کا تذکرہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انتہائی بادب انداز میں, یعنی اس میں اچھل کود نہ ہو, اس میں کیفیت یہ نہ ہو کہ دیکھنے والے کو وحشت ہو, دیکھنے والا اس سے گھن کھائے. یعنی عجیب و غریب حلیے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے, یا ہمارا طور طریقہ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے گن نہ کھائیں, لوگ اس سے نفرت نہ کریں, بلکہ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری کا ایک باعث بنے. تو حضور کی بارگاہ میں جب بھی معروضات پیش, جس طرح ہمارے اسلاف نے حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک لو لگائے ہوئے ہیں, ایک تعلق جڑا ہوا ہے, کنیکشن جڑا ہوا ہے, اور آنکھیں بند ہیں, آنکھوں سے اشک رواں ہیں, حضور کی بارگاہ میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں. اگر اس کیفیت میں حضور کی ثناخوانی کی جائے گی, حضور کی نعت و صفات کو بیان کیا جائے گا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم بھی ویسے ہی فرمائیں گے. بے شک. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, امام بخاری علیہ رحمہ جب حضور کی حدیث بیان کرتے تو آپ انتہائی قیمتی, عمدہ, بہترین قسم کا لباس زیبتن فرماتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت و صفات ہیں یا حضور کی حدیث مبارکہ اس کو بیان کرتے. عرض کیا گیا کہ حضور میں یہ اس کی وجہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی عام ہستی سے متعلق کلام نہیں کر رہا ہوں, ان کے اقوال و ارشادات نقل نہیں کر رہا ہوں, بلکہ کل کائنات میں سب سے زیادہ جو معزز و مکرم ترین شخصیت ہیں, میں ان کی بارگاہ میں حاضر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور امام مالک کا قول اور آپ کا عمل بھی ہمارے سامنے ہو
کہ کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں جب مسجد نبوی میں حاضر ہو کر احادیث کا درس دیتے ہیں صفحہ پلٹنے کی آواز نہیں آتی، اللہ، اور اگر کھانسنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک سے دور تشریف لے جاتے ہیں تاکہ حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ ان آداب کو اگر ملوز خاطر رکھا جائے گا تو نعت کی جو اصل تاثیر ہے، روحانی ہے، تازگی، روحانی جو بالیدگی ہے، اللہ رب العالمین نعت کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں، اور قرآن کریم خود نبی کریم علیہ السلام کے آداب اور آداب بارگاہ رسالت بتا رہا ہے، اور دیگر حوالوں سے بھی جس طرح میں اولیاء امت نے اور امت کے علماء نے جس طرح تعلیمات دی، اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جہاں میرے نبی کا آستاں ہے، جہاں میرے نبی کا آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ، یہ جو منقبت کی محفل ہے درشان حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجائی گئی ہے، اس میں آپ بھی شریک ہیں الحمدللہ، اور آپ کا بھی سلام شہنشاہ بغداد کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت درشان حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ARYQ TV اس محفل کے ذریعے آپ سب کو پوری دنیا میں رہنے والے اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے اور بطور خاص شہنشاہ بغداد سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں کو شامل کر رہا ہے، تاکہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اس سجی ہوئی محفل میں بیٹھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور حضور سیدنا غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی پڑھیں، سوانے کو بھی پڑھیں، اور ان کی عظیم تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ اب ہم جاننا چاہیں گے مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا قرآن سے تعلق نہ رہا ہو، سب نے قرآن کو سب سے پہلے تھاما اور قرآن کو تھام کر ان منازل کو طے کیا کہ جو روحانی ارتقاء کی منازل ہے۔ کیا فرمائیے گا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، واہ واہ، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، آیا تیرا مزرعے چشت و عراق و بخارا و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا چالا تیرا۔ تو سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ کیا بات ہے، عبدالقادر سبحان اللہ، جیلانی سبحان اللہ۔ قدس سر ربانی کے کیا کہنے۔ حضرت شیخ تو مجتہد بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ماہر قرآن بھی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے بھی بڑے ماہر، حدیث مبارک کی بڑے ماہر، حدیث کی جہت سے دیکھیں تو آپ ہمیں محدث نظر آتے ہیں، فقیہ نظر آتے ہیں، مفسر نظر آتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ خود گریجولی تدریجاً آہستہ آہستہ اجتہاد کے مراتب طے کر گئے تھے، اور آپ مجتہد مطلق کی جو اہلیت ہے یہ آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی، لیکن چونکہ آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں دین کے ستون ہیں، تو آپ نے اپنے دور میں جس ستون کو کمزور ہوتا دیکھا تو اس ستون کی تقویت فرمائی، تو اس لیے آپ نے فقہ حنبلی کے مطابق آخر تک فتویٰ ارشاد فرماتے رہے، جاری رکھا، لیکن خود آپ اجتہاد مطلق کی صلاحیت کو آپ نے پا لیا تھا اللہ کی عطا سے۔ اس بات کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان فرمایا ہے، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی بعض اصحاب کشف بزرگوں نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو سرکار غوثیت مآب رحمہ اللہ کی جب ایسی شان ہے کہ آپ سید الاولیاء بھی ہیں، ولیوں کے سردار بھی ہیں، اور پھر علمی مقام کے اندر جب بات اجتہاد تک کی ہو رہی ہے کہ آپ درجہ اجتہاد کو پہنچ گئے، تو درجہ اجتہاد تک پہنچنا بھی قرآن سے تعلق مضبوط کیے بغیر ممکن نہیں، اور ولایت کو پانا قرآن سے تعلق مضبوط کیے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہاں تو سید الاولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تو قرآن سے تعلق مضبوط ہوئے بغیر تو یہ چیزیں پاسبل ہی نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا قرآن سے بڑا مضبوط تعلق تھا، تلاوت کا تعلق بھی آپ کا قرآن سے مضبوط تھا، تفکر اور تدبر کا تعلق بھی آپ کا قرآن سے مضبوط تھا، اور اس پہ عمل کرنے کا، عمل بالقرآن، قرآن پہ عمل کرنے کا جو قرآن سے تعلق ہے یہ بھی آپ کا انتہائی مضبوط تھا۔ پھر اس قرآن کی درس و تدریس، اس کی آگے تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ تعلق بھی آپ کا مضبوط تھا۔ کثیر و تلاوت ہے، کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے، بلکہ کتب تذکرہ میں تو صراحتیں موجود ہیں کہ آپ اکثر جو ہے وہ شب بیداری فرمایا کرتے تھے، رات کو جاگ کر نوافل پڑھا کرتے تھے، اس میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بارے میں
बड़ा फिगर जिक्र किया जाता है कुतुब तज़किरा के अंदर कि आप इतनी मरतबा कुरान मजीद को ख़त्म किया करते थे। अगर थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो बयान मुबालगे पर मबनी है तो भी, मुबालगे से कत्ते नज़र करें तो भी, ये तो बहरहाल तय है, इस पर सबका इत्तेफाक है कि आप कसीर तिलावत आप कसरत के साथ किया करते थे। फिर उस पर आप लोगों को अमल की तलकीन भी किया करते थे। खुद आपने इरशाद फरमाया तिरल हक़ की बजनाह किताब व सुन्ना, हक़ की तरफ परवाज़ करो किताब सुन्नत के दो परों के साथ। ये कह के सैयदुल औलिया ने बता दिया कि हकीकत वही है, तरीकत वही है जो किताब व सुन्नत के नूर से मुनव्वर हो। और दूसरी जगह आपने फरमा भी रखा है कि कुल्लू हकीकतिन ला तशदु लहु शरिया फहिय ज़ंदका, कि हर वो हकीकत जिसकी तायीद शरीयत ना करे, जिसकी गवाही शरीयत ना दे, तो वो बेदीनी तो हो सकती है, वो हकीकत या तरीकत या मारिफत नहीं हो सकती। और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जनाब सूफिया कराम अपनी तरफ से अलग अलग बातें करते हैं। गौस पाक की सराहत मौजूद है। गौस पाक सैयदुल औलिया ने ये इरशाद फरमाया, जो सैयद सूफिया हैं, आप फरमाते हैं ला नखरुजु मिनल किताबी व सुन्ना, हम किताब व सुन्नत से बाहर नहीं निकलते। तो ये जो बात फरमाई कि किताब व सुन्नत से बाहर नहीं निकलते, तो पता चला कि सूफिया साफिया जो हैं उनका सारा मामला किताब व सुन्नत के दायरे के अंदर है। अगर किसी का मामला किताब व सुन्नत के दायरे से बाहर है तो वो तसव्वुफ का मामला नहीं, वो अल्लाह वालों का मामला नहीं, बल्कि वो तो किसी की बिदअत है, जिसे खुद सूफिया साफिया के सरदार ने रद्द कर दिया, बल्कि सारे सूफिया साफिया ने इस बात को वाशिगाफ अंदाज में बयान फरमाया है कि किताब व सुन्नत से हटकर जो बात है वो बात जो है वो हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं। और सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह का बड़ा ही मशहूर वाक़िया कि एक मरतबा आप दर्स भी किया करते थे, कुरान का आप जो है वो बाकायदा सबक भी पढ़ाते थे, तफसीर भी आपकी तरफ एक मंसूब है। आपका बड़ा मशहूर वाक़िया कि एक आलिम एक दफ़ा आपकी बारगाह में आए, दो आलिम आए थे, तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आपने आयत पढ़ी, तो तफसीरें उन्हें 11 या 12 तफसीरें उन्हें मालूम थी उस आयत की। तो वो जब तफसीर गौस पाक ने बयान फरमाई तो वो आलिम दूसरे की तरफ देख रहे, तो वो आगे से इशारा कर रहे कि हाँ ये मुझे मालूम है। जब 11 या 12 जितनी उन्हें मालूम थी वहां तक पहुंचे, उसके बाद जब आपने आगे बयान फरमाना शुरू किया तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो न उन्हें मालूम थी न इन्हें मालूम थी। इस तरह करते करते आपने एक आयत के तहत आपने 40 तफसीरें बयान फरमाई, यानी उसके बारे में 40 नुकात बयान फरमाए, जिनमें से 11 या 12 कुतुब में मिलते थे जो उलमा को नजर आते थे, आगे का तो मामला उनको मालूम ही नहीं था। तो सरकार गौसियत माब राहिमहुल्लाह की शान तो ऐसी है, कुरान के साथ आपका ऐसा मजबूत ताल्लुक, अल्लाह ताला आपके दर्जात को और बुलंद फरमाए और हमें भी आपकी तालीमात पर अमल पैरा होने की क्या कहने रुखे महबूब सुबहानी के सदक़े, रुखे महबूब सुबहानी के सदक़े, मैं उस तस्वीर नूरानी के सदक़े, मैं उस तस्वीर नूरानी के सदक़े, शहे इक़लीम व इरफानी के सदक़े, जनाब गौस समदानी के सदक़े, जनाब गौस समदानी के सदक़े, मोइनुद्दीन अजमेरी के क़ुरबा, मुहय्युद्दीन जीलानी के सदक़े, मोइनुद्दीन अजमेरी के क़ुरबा, मुहय्युद्दीन जीलानी के सदक़े, मुरीदी ला तख़फ़ फरमाने वाले, मुरीदी ला तख़फ़ फरमाने वाले, मैं ऐसे पीर लासानी के सदक़े, मैं ऐसे पीर लासानी के सदक़े, हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शहबाज़ लामकानी, हज़रत अबू मुहम्मद मुहय्युद्दीन सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में ये महफ़िल सजाई गई है मनक़बत की सूरत में। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारे तीनों स्कॉलर्स का, बहुत अच्छे अंदाज़ में आपने कलाम फरमाया, और हमारे तीनों सनाखानों का शुक्रिया अदा करूँगा, आप तशरीफ़ लाए। आखिर में जनाब क़ारी असदुल हक़ बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मनक़बत दर शान हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश करेंगे। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना आपकी खिदमत में इसी चैनल पर इसी वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं, और ये महफ़िल सज रही है, आप भी इसका हिस्सा बन जाए। अल्लाह ताला आप पर भी हुज़ूर गौसुल आज़म का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म,
بے کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی کلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم صداگر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں صداگر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہونا مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ.